ہرش. ہیلو ہیلو. جی بھائی بولیں ہرش بھائی. دیکھیے سر، میں قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہوں، لیکن مطلب حدیث کے بارے میں مجھے جاننا ہے، کیا یہ مطلب صحیح لکھا ہے لوگوں نے جو لکھا ہے؟ آپ پہلے یا ابھی سناتنی ہیں؟ نہیں، میں ایتھیسٹ ہوں. ایتھیسٹ ہیں. سناتنی تھے کبھی؟ نہیں پیدا ہی ایتھیسٹ ہوئے تھے؟ نہیں بھائی، پیدا مسلم ہوا تھا. پیدا مسلمان ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں. صحیح ہے. تو آپ نے اسلام چھوڑ دیا؟ مطلب قرآن کے علاوہ میں اور چیزیں نہیں مانتا ہوں، تو آپ لوگ بولتے ہیں ایتھیسٹ. مطلب میں آپ پڑھتا خود ہوں کیا حدیث بولتے ہیں؟ وغیرہ. مطلب خود کیا اچھا بولتے حضرت کمال چیک کریں. جی. کمال چیک کریں کہ حدیثوں کے اوپر سوال ایسے پوچھا ہے جیسے ابھی پلانٹ ارتھ پر ان کا نزول ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں پیدائشی طور پر مسلمان ہوں. یعنی ان کو نہیں پتا کہ حدیثوں کے بارے میں مسلمانوں کا منہج کیا ہے، تو پوچھ ایسے رہے ہیں کہ میں پکا کر لوں نا. بھائی حدیث میں بھائی ہر طرف کنٹروورسی چلتی ہے نا، سیاہ وغیرہ چلے ادھر ٹھیک ہے، ادھر. وہ تو ہم بتا دیں گے. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا میں ایتھیسٹ ہوں اور قرآن کو آپ مانتے ہیں. دیکھیے، صرف قرآن کو ماننے سے تو ہو نہیں رہا ہے. نہیں وہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہو نہیں رہا. ہاں. آپ کے نزدیک آپ خود ایتھیسٹ ہے، مومن ہے، وہ تو ہمیں پتا ہے. ہو رہی، یعنی صرف قرآن کو مان کے بات بن نہیں رہی. بند ہی نہیں، وہ تو ہمیں پتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک خود آپ ایتھیسٹ ہیں کہ مومن ہیں؟ دیکھیں، میں ایتھیسٹ ایسے بول سکتا ہوں، میں ایگنوسٹک ہوں. یہ بول. اچھا آپ ایگنوسٹک ہے، ٹھیک ہے. ہاں. خدا کو مانتے ہیں؟ ہاں مانتا ہوں. موجود ہے، ٹھیک ہے. خدا کے وجود میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن ہاں. خدا کا کلام ہے، اس کو مانتے ہیں؟ 90%. اس کو بھی 90% مانتے ہیں. اچھا ہاں. تو یہ جو 90%، جو 10% ہے وہ کیا ہے؟ ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم حدیث پہ تو بعد میں آئیں گے، پہلے تو قرآن کو مسئلہ حل کریں نا بھائی. اچھا، اعراب کو نہیں قرآن مانتے. میں کیا چائلڈ میرج کے ریلیٹڈ ہاں کچھ ہے قرآن میں؟ آپ بتائیں. قرآن پر بات ہو رہی ہے کہ قرآن کے 90 90% کو آپ مانتے ہیں، 10 کو نہیں. تو وہ جو 10% ہے نا، ہاں، اس پر بات کریں گے. وہ جی 10% میں چائلڈ میرج اور سلیوری، یہ دونوں چیز آتی ہیں. اچھا، چائلڈ میرج کو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کون سی آیت میں لکھا ہے کہ ایک چائلڈ وقت میرج میں نے کرو؟ پڑھا تھا، اس میں جی. رکی میں دیکھتا ہوں. ہوں. الطلاق کی تھی. ڈسکورڈ پہ ڈاکیومنٹ کھول لیں جلدی سے. اچھا دوسرا میں نے یہ بھی حضرت مطلب ایک وقت جی تھا ایسے جی کہ کیسر بھائی، جس کو حیج نہیں آیا اس کا طلاق کا پیریڈ تھا 3 منتھ کا، وہ جس والا. کو حیج نہیں آیا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ مسلمان تھے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ پیدائشی مسلمان ہیں. پیدائشی مسلمان مرد کو اگرچہ حیض نہ آتا ہو، لیکن وہ کبھی اس کو حیج نہیں کہے گا. ہاں اس کو بولنا ضرور آتا ہے. بولنا ضرور آتا ہے. جی بھائی. تو بھائی ہرش صاحب، کدھر چلے گئے ہمارے ہرش بھائی؟ کدھر چلے گئے بھائی؟ ہاں ہیلو. جی جی آواز جی آ رہی ہے؟ جی. آ یہ رہی ہارش نہیں ہے، ہارش ہے، ہارش. اچھا ہارس ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. ہاں جی. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ چائلڈ میرج کرو، اس لیے آپ قرآن کی اس نہیں، آیت کو نہیں کرو نہیں مانتے. لکھا ہے، مطلب اچھا کرو نہیں اور لکھا ہوا ہے. مطلب اور اس میں ایک طلاق کا پیریڈ دیا گیا ہے، جس کو مطلب مینسٹرل نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے بھی، مطلب وہ بچی ہوگی نا. ٹھیک تو ہے، یہ تو چائلڈ میرج اس میں مطلب بینڈ نہیں ہے، بین اوکے ہونا چاہیے نا. صحیح ہے. تو اس آیت کو نہیں مانتے آپ؟ ہاں، مطلب اس آیت سے ریلیٹڈ کچھ پراپر ڈیٹیلس نہیں ہے. اچھا چائلڈ میرج بین نہیں ہے. یہ والی آیت نکال دی جانی چاہیے قرآن سے، باقی سب ٹھیک ہے، باقی سب چنگا سی. اور کچھ حدیثیں بھی ایسی ہے، نہیں بات قرآن مطلب کی ہو رہی دونوں نا، مکس. 10% قرآن پر. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. اور کچھ آیت ہے کوئی جس پر آپ کو آبجیکشن ہو؟ اور آبجیکشن جیسے باندی کا کانسینٹ ہونا چاہیے، یہ 2 چیز. باندی کا کنسنٹ ہونا چاہیے، ہاں یہ آپ کے 2 اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے، باقی قرآن میں سب ٹھیک ہے، ہاں، مطلب ماننے لائق ہے، بڑھیا ہے. یہ وہ بھی مان نہیں لائق ہے. چلو ٹھیک ہے. اچھا یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ خدا نے نازل کی ہے یا کہیں سے آ گئی؟ جو کہ خدا تو ہے اور 90% بھی اسی نے نازل کیا ہے. یہ جو 2% ہے، 10 بھی نہیں ہوا، 2% ہے، یہ کسی اور نے نازل کیا یا خدا نے نازل کیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے مطلب بہت ساری چیزیں انسان جو وار کرنے جاتے تھے ان کے لیے اسپیشلی ہے، ورنہ وہ ساتھ نہیں دیتے. کہ میں نے آپ سے کیا سوال کیا؟ یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ خدا نے نازل کی ہیں یا کسی انسان نے لکھ دی؟ اس کے بارے میں تو ڈاؤٹ ہے، انسانوں نے لکھا ہوگا. انسانوں نے لکھا ہوگا. تو یہی 2 آیتیں کیوں لکھی ہیں؟ بقیہ 100 آیتیں بھی لکھ سکتے ہوں گے. مجھے تو بیسٹ قرآنسٹ تو اس کا یہ نہیں دنیا کہہ میں سکتے فائدہ نا کہ اس یہ لیے کسی اور نے لکھی. ایگزیکٹلی. قرآنسٹ کے طور پہ تو آپ انکار نہیں کر سکتے.
तर्जुमा इनसे ये कुछ भी भी आपकी पूछना मर्जी चाहिए का ना, है, इसी में लेकिन हमारे आयात का इनसे ये इनकार तो नहीं कर सकते आप। इनसे ये भी पूछना चाहिए ना कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये 90% में आता है या 10% में आता है? वाह वाह, देखिए मतलब सही बात है, एक्सेप्टेबल है, उसको डिफेंड किया जा सकता है। एक चीज़ों को ये दो चीज़ डिफेंड नहीं की जा सकती आज के टाइम में स्पेशली। नहीं 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 नहीं, नहीं बात ये नहीं है। वो हम पे छोड़ें, वो हाँ। हम आपको बताएंगे डिफेंड। देखें, आप अपने नॉलेज के मुताबिक तो जरूर बात करें, वो हम बताएंगे। जब आपने ये एतराज उठाए ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें पता चल गया था मेरा भाई कि ये वो एक प्रोपेगेंडा चंद लिस्ट है जो आपने रखी हुई है। इनके जवाब 10वीं बार और 20वीं बार दिए जा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। वो भी आपसे बेसिक प्रिंसिपल पर बात होगी, आपको पता चल जाएगा। मसला इस वक्त ये है जो हजरत ने आपसे पूछा कि कुरान, आप कहते हैं मैं कुरान को मानता हूं, कुरानिस्ट है। कुरानिस्ट इनको कैसे देखता है? आपने पता कैसे देखा है? आपने ऐसे देखा है कि कुरान को ही गायब कर दिया। आपने कहा है कि कुरान में शक पैदा हो गया है कि शायद ये आयतें जो है ना, ये बाहर से उसमें ऐड की गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज के अंदर मिलावट हो जाती है, जिस चीज के अंदर शुबा पैदा हो जाता है, उसकी 100% ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। लिहाजा कुरान एक मरकजी पॉइंट नहीं रहा, ये आप पेश कर रहे हो। ये तो मुनकरीन हदीस का भी स्टांस नहीं है जो खुद को कुरानिस्ट कहते हैं, ये स्टांस तो उनका भी नहीं है। तो आप उस कैटेगरी से निकल चुके हुए हैं, या आप शायद प्रिटेंड कर रहे हैं। अच्छा, सूरह फातिहा सुनाना हर्ष। सूरह फातिहा नहीं नहीं नहीं, खोल के नहीं, नहीं कीबोर्ड। अरे नहीं हजरत, आवाज आ रही है। इंट्रो हाँ, देखना है भाई, इंट्रो शुरू का। नहीं, इंट्रो नहीं, सूरह फातिहा सुनानी है भाई। सर वो ढूंढनी पड़ती है ना, वो कौन सा कुरान के एकदम कीबोर्ड की आवाज आने लगी। हाँ जी, नहीं हजरत, सूरह फातिहा तो आपने इनसे बहुत मुश्किल पूछ लिया, इनसे आसान पूछते हैं ना। सुना दो दरूद शरीफ। नहीं, आप ऐसे सुनाए सूरह तलाक की जिन आयतों पर आप एतराज करने लगे थे ना, सिर्फ उनकी तिलावत सुना दे, हाँ वही पढ़ के सुना दो। वही पढ़ ले। भाई मैं मौलवी तो नहीं हूँ, जो बात है। नहीं नहीं भाई, इसे किसने कह दिया कि मौलवी पढ़ता है कुरान खाली? आम मुसलमान पढ़ते हैं? याद तो नहीं है। हाँ तो मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक काम करो, कुरान, सूरह फातिहा तो आसान थी ना। हाँ नहीं चले, वो वही हिस्सा खोल कर अरबी में आसान है पढ़ भाई, के मेरा नाम याद नहीं रहता है मुझे, मतलब एक लाइन अपना ही नाम याद नहीं रहता है। अपना ही नहीं, मतलब सूरह का कुछ सूरह जो नमाज में पढ़ता हूँ, सूरह नास, कुल वल्लाह सूरह, मेरे को याद रहता है। अशूरा का नाम इनको याद नहीं रहता, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, चले वो जो आयत है ना सूरह तलाक की, उसको स्क्रीन पर लाएं और उसको अरबी में पढ़ें। ठीक है। ये थोड़ा माइक भी बेहतर करे, बहुत कम आवाज आ रही है। हाँ बहुत कम आ रही। ये सूरह ये फातिहा का, इसलिए- ये सूरह फातिहा का इंट्रो देख रहे थे। हाँ, इसीलिए नहीं, अगर मैं उनको कुरान मैंने डॉट उस कॉम आयत का खोल कहा है, क्योंकि मुझे याद है कि जब आपने वो खारिश ज़दा जो सुल्तान है उसको जब आपने जवाब दिया था, तो ये फ़र्क समझना चाहिए कि इन आयत की जब तक आपको अरबिक टेक्निक नहीं आएगी, आप फ़हम ही नहीं उसका हासिल कर सकते। कमाल ही जी है हाँ। उस आयत का। जी लम यहिज़ ना पर बड़ी बड़ी तवील बहसें हुई हैं। जी हाँ, तो इनको समझना चाहिए कि अरबी के बगैर कैसे ट्रांसलेशन पढ़ के ये सिर्फ इतराज बराए इतराज ले आते हैं। सर ये पढ़ दे तो बड़ी बात है, समझना तो और बात है। अभी देखे ना, मुफ्ती साहब ने भी थोड़ी भाई सी बात अरबिक की है, पढ़ उनसे दूंगा। कहा कि पढ़। आप जी। सूरह फातिहा पढ़ दे। अब देखिए, या तो हो ना कि सूरह फातिहा कुरान के बिल्कुल पहले ही पेज पे लिखी हो तो इंसान जल्दी से ढूंढ ले। अब हाँ, वो सही ढूंढनी बात है। पड़ती है कहाँ पता से, नहीं कहाँ लिखी हुई है। अच्छा हाँ, सूरह फातिहा मेरे को याद आ गया। अच्छा याद आ गया, खुल गया। हाँ, खुल गया। खुल नहीं गया चल। भाई। कीबोर्ड की आवाज तो इसी तरह आ रही थी। अरे तो मैं कुरान.com खोल रखा हूँ, आपका जो वर्स खोल रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ हजरत बता दूं, हाँ। इससे पहले ये पढ़ें। ये एक नई टेक्निक निकली है जिसमें जारी बात है कि उन्होंने तो बेचारों ने सीखने के लिए टेक्नोलॉजी की, मुसलमान तो बेचारे मेहनत करते हैं कि लोग सीखें। उन्होंने क्या निकाला है कुरान.com पर कि हर वर्ड की अरबिक प्रोनाउंसिएशन रोमन में उन्होंने टाइप कर दिया, यानी अल्लाह को रोमन में अल्लाह लिख दिया। अब ये करते क्या है, ये अपनी जगह पर खोल, कई लोग, इनका नहीं कह रहा, कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं आए मैं जी आपको कुरान मुझे पढ़ के सुनाए जी, वो उधर से खोल के ना उसका रोमन पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है शायद टूटी फूटी पढ़ रहे हैं, ये भी बड़ा मसला है। लेकिन आमिर भाई उसमें भी मसला ये है ना कि अच्छा हेलो बिल्लाह और अल्लाह का फर्क हमें पता है, रा और रा का हेलो। फर्क हमें पता है। कलकला कहाँ पे है, नहीं वो तो उसमें नहीं आएगा ना। कैसर भाई, हाँ, हर भाई को सूरह फातिहा मिल गई है Sure. मेरे ख्याल से। अरे सूरह वो तलाक बात नहीं है, मैं आपसे सूरह दूसरी तलाक चीज़ के पूछ रहा आसपास ही मिली है कहीं जी। नहीं सूरह तलाक में तो देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब हर चीज़ इस्लाम की टीचिंग को, सभी चीज़ को आप डिफेंड कर सकते भाई हो। मैंने कहा तो सूरह मैं फातिहा सुना दो यार। अरे कौन है यार? अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। चले ठीक है। इस टेस्ट में मेरे एतबार से तो भाई ये पास हुए। आमिर भाई आप क्या कहते हैं? जी मेरी नजर में भी इसमें जो इन्होंने लिखा था इन्होंने बिल्कुल ठीक पढ़ा, पास हुए हैं। ठीक है, गुड।
اچھا جی، اب ہم آپ سے آگے گفتگو کر سکتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں تو پھر پورے قرآن کو مانیں، اور آدھے قرآن کو مانتے ہیں تو پھر یہ بات ماننے بننے کی والی بات پھر ہے. اپنے آپ کو قرآنسٹ نہ کہیں. میرے کو مطلب یہ جاننا ہے کہ چائلڈ میرج الاؤڈ ہے کہ نہیں، اتنا بتائیے. آپ جی لوگ کیسر مطلب پورا بھائی، تفسیر وغیرہ جانتے ہیں. جی کیسر بھائی گو ہیڈ. ویسے بھی آپ تھوڑا سا نیند آ رہی ہے کیسر بھائی، ذرا سا نیند بھی دور ہو جائے گی. اچھا دیکھیے، آپ اگر قرآن سے یہ ان جاننا کو میں چاہتے میوٹ کر رہا ہوں، ان کا مائک بڑا خراب ہے، بہت شور ہو رہا ٹھیک ہے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہیں، وہاں ان سے زیادہ ان کے مائک کی آواز آ رہی ہے. جی خود دھیما بولتے ہیں، مائک اونچا بولتا ہے. دیکھیے میرے بھائی، جب آپ کہتے ہیں کہ چائلڈ میرج، تو چائلڈ کی ایک ڈیفینیشن کنٹمپری ایج میں ہے کہ مائنر یہ ہے، میجر یہ ہے. تو مختلف کنٹریز میں جو مائنر جو ایج ہے وہ مختلف ہوگی، کہیں 16 ہے، کہیں 14 ہے، کہیں 18 ہے. تو ان اینی کیس جو آپ کا فریم آف ریفرنس ہے وہ ایک نمبر ہے جو کسی ملک میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے. اسلام نے اس کو نومیرکلی ریڈیوس نہیں کیا کہ 15 سال. ہاں فقہ کے معاملات سرٹن سرکمسٹانسز میں ہو سکتا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج اسلام نے کوئی نمبر لگا کے یہ نہیں کہا کہ اس سے نیچے والا بچہ ہے، اس سے اوپر والا بچہ نہیں ہے. جیسے بھی آپ اس قرآن کی آیت کی بات کر رہے ہیں، اس میں جیسے عامر بھائی کہہ رہے تھے کہ لفظ لم، اس کی بہت زیادہ اس پہ میری تو خیر وہ حارث سے ڈبیٹ کافی زیادہ کھلی تھی. 2 چیزیں میں نے اسے کہی تھی کہ آپ دکھا دو، تو وہ دونوں ہی نہیں اس میں وہ دکھا سکا تھا. ایک تو اس میں وہ لفظ ابھی، اور دوسرا اس میں جو بات ہو رہی تھی وہ بات جو ہے لڑکیوں کی نہیں، خواتین کی ہو رہی تھی. خیر قرآن جو ہے وہ اگر آپ سورہ نساء کو دیکھیں تو اس میں اللہ عز و جل یہ بتاتے ہیں کہ جو آئی تھنک آیت نمبر 5 ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، اس کی ٹرانسلیشن ہے، وہاں پہ لفظ نکاح لکھا نہیں ہے. تو جو یتیم لوگ بچے ہیں ان کی آپ جو ان کی چیزیں آپ کے پاس ہے وہ دے دیں. تو بیسکلی اسے ہم ڈرائیو یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو کوگنیٹو فیکلٹیز ہیں، ان کی جو ریزننگ ابیلٹی ہے وہ اتنی ہو چکی ہو کہ وہ اپنی چیزوں کی لک آفٹر خود کر سکیں. پرنسپل بڑا سمپل ہے کہ شادی کے معاملے میں نقصان بھی نہیں کیا جائے گا، نقصان کیا بھی نہیں جائے گا، دیا بھی نہیں جائے گا. اب یہ ایج پہ کوئی 13 سال کی عمر میں پہنچے، کوئی 14 سال کی عمر میں پہنچے، کہیں کوئی کنفیوژن اگر ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ اگر منسٹریشن وغیرہ کا ہے تو اس میں مختلف فقہ میں مختلف نمبر ہے. انڈرسٹینڈ احناف میں مثال کے طور پہ 15 ہے اینڈ سو فورتھ. لیکن ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں ایکسیپشن کی نہیں، کہ وہ مختلف جیوگرافیز میں جو ایج ہے پیوبرٹی کی اور ساتھ جو ہے ریشنل گراؤنڈنگ کی وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اسلام اسے نومیرکلی محدود نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب وہ اس عمر میں پہنچ جائیں تو آپ ان کی شادی کر سکتے ہیں. دوسرا مفتی صاحب اجازت ہے، کیسر بھائی اجازت ہے کچھ اضافہ اس چیز میں go ahead. جی. اچھا، چونکہ ہرش بھائی نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ ڈیفینڈ نہیں ہو سکتی، یا اس طرح کا ان کو کہا کہ بھائی 90% تو ڈیفینڈ ہو سکتا ہے، یہ کچھ پوائنٹس ڈیفینڈ نہیں ہو سکتے. تو ان کے بقول ڈیفینڈ نہ ہو سکنے والے جو ان کے بقول ہے، افسوس کے ساتھ ان پوائنٹس کے اوپر نا ایک پرنسپل ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یا ایک ہمارا اینگل ہونا چاہیے جس اینگل سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اسلام نے کبھی کسی ایسی چیز کو مینڈیٹری قرار نہیں دیا جو وقت گزرنے کے ساتھ پریکٹیکلی پاسبل نہ ہو. اسلام نے شادی کو تو واجب کہا ہے، مگر کس عمر میں کی جائے گی اس کو معروف پر چھوڑ دیا. یعنی شادی کو بھی واجب ہر ایک صورت میں حال میں نہیں کہا ہے. بالکل بالکل، یعنی ہاں شرائط کے ساتھ. ہاں یعنی میکس ہم اگر کسی ٹاپک کو پکڑ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام نے شادی کو واجب کہا، یعنی یہ کہا کہ یہ تمام شرائط پوری ہو جائیں تو آپ نے یہ شادی کر لینی، یعنی شباب کے اوپر شادی واجب ہو جاتی. البتہ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میکس اسلام نے یہ چیز کی، یہ نہیں کہا کہ ایسی ہی صورت میں کرنی ہے، ایسی ہی صورت میں نہیں کرنی، اور یہ یعنی ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ نے چھوٹی مائنر کے ساتھ شادی کرنی ہی کا مینڈیٹری. جب آپ یہ بیسک چیز پکڑتے ہیں نا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اسلام نے کبھی یہ چیز ہر ٹائم کے لیے فکس کی ہی نہیں تھی. کہ اسلام یہ کہتا کہ آپ نے ہر زمانے کے اندر جا کر اس عمر میں شادی کر لینی ہے. اب مثال کے طور پر یہ اعتراض کہ اسلام نے جو مائنر کی شادی کی پرمیشن دی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، حکم نہیں پرمیشن، اس کو پرمیسبل رکھا ہے یا آپشنل رکھا ہے، اس پر اعتراض کرنا گویا انسانیت کی تاریخ کے ہر حصے، ہر قبیلے، ہر روایت، ہر تہذیب، ہر کلچر، ہر ریچول، ہر فیملی، ہر محلے، ہر گلی پر اعتراض کرنا ہے. کیونکہ اس وقت دنیا میں جتنی انسانیت پھیلی ہوئی ہے نا ان میں سے سب کی شادی مائنر اور چائلڈ میں ہوئی ہے، سب کی. تو ہم سب جتنی اس وقت پاپولیشن دنیا میں موجود ہیں سارے آپ ان کے بقول یہ کرمنل ایکٹیویٹی کے ہیں. ان کے بقول اس سے پتا چلا یہ ضروری نہیں. ابھی ریسنٹلی ریسرچز آئی ہیں جس میں پتا چل رہا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے جس وجہ سے شادی ہو. اسلام نے کن چیزوں کو ترجیح دی، کن چیزوں کو نہیں دی. ڈزنٹ مین کہ یہ چیزیں اسلام نے نعوذ باللہ کو مینڈیٹری کر دی ہیں لہذا آج مسلمان اس کا کیسے حل کریں گے. وہ بھائی جب مینڈیٹری ہے ہی نہیں. اسی طرح سلیوری ہے. آج آپ ہندوؤں کے سامنے ہم رکھتے ہیں
جی عمر بھائی کا اسلامک جی مدد سر سلیوری پہ جانے سے پہلے صرف ایک میں آپ کی بات پلیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ تو سارا لیگل ایج کی ڈیفینیشن کا ہے نا، جہاں پہ بھی کسی جی ہاں ملک میں ہے. آج مثال کے طور پہ شادی کی جو لیگل ایج ہے وہ پوری دنیا 25 تسلیم کر لے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جس نے 24 سال کی عمر میں شادی کی تھی وہ بھی مائنر تھا. ایگزیکٹ. ہاں جی اس ہاں لیے جی کنٹمپری کسی ملک کے اندر سٹینڈرڈز ہیں، اس کو آپ اوور آل جو ہسٹوریکل ایک چیز اس پہ تو اپلائی نہیں کر سکتے. اچھا ایک چیز اس میں اس چیز کا بھی اضافہ ہونا ضروری ہے چونکہ اس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ ٹائم کے ڈفرنس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ آج کے دور میں جو لڑکیاں ہیں ان میں جو ہارمونل چینجز آتے ہیں ان کی باڈیز میں وہ جلدی آتے ہیں اور اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اور ان میں جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے جس لیول کا وہ دیر میں ہوتا ہے. یعنی جسمانی ہارمونل تبدیلی جلدی ہوتی ہے اور ان کے کوگنیشن میں جو جہاں تک پہنچنا چاہیے وہ دیر میں ہے. تو لیکن اس آج سے آپ 100 سال پہلے 200 سال پہلے بلکہ اتنے پہلے بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت یہ تھا کہ یا تو دونوں ہی چیزیں ساتھ چلتی تھی یا جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے وہ پہلے ہو جاتا تھا اور جو ہارمونل تبدیلیاں ہیں وہ تھوڑا بعد میں ہوتی تھی، 1.5 سال کے وقفے کے بعد. اور یہی صورتحال بچوں میں یعنی لڑکوں میں بھی ہے. یہی وجہ اس کی وجہ کیا ہے کہ عام طور سے جو لائف ایکسپیکٹنسی اس زمانے میں تھی وہ کیا تھی کہ 40-50 سال کی عمر میں بہت سے یعنی بڑے بڑے نام آپ دیکھیں گے کسی کی 50 سال میں انتقال ہو گیا، 55 سال کے، 45 سال کے. اب ان کے پاس جو ان کو اچیو کرنا ہے وہ اسی مختصر مدت میں کرنا ہے. اسی مختصر مدت میں ان کو باپ بھی بننا ہے، دادا بھی بننا ہے، ان کو ساری بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دینے ہیں، دنیا بھر کو فتح بھی کرنا ہے. تو آبویسلی بات ہے کہ اس دور کا جو ماحول تھا اس کو آپ آج کے دور کے ماحول پر اپلائی نہیں کر سکتے، اور آج کے دور کے ماحول کو سامنے رکھ کر آپ اس دور کو جج نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک فیلیسی ہے. جی عامر بھائی گو ہیڈ. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیسر بھائی دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ بھی اس میں اس پرنسپل کے انڈر جو ہے وہ حل ہو جائے گا سلیوری کا. آج ہم کئی دفعہ سناتنی جو کہ اسلاموفوبک ہے، نارمل سناتنی کی بات نہیں کر رہے، جو نان مسلمز ہیں ایون ان کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں جب بھی اس چیز پر اعتراض اٹھاتے ہیں. کوئی کرسچن آئے گا یا کوئی ہندو آئے گا یا کوئی اور وہ اعتراض اٹھائے گا کہ جی سلیوری، لونڈی بازی، یہ فلانا، سلیو ٹریڈنگ، یہ. اور بھائی مقصد کہنے کا یہ ہے جب ہم آپ کی کتابوں سے یہ چیز دکھاتے ہیں تو آپ کے پاس سوائے اس کے کیا جواب ہوتا ہے کہ ہم آج تو نہیں کر رہے نا، آج تو نہیں کر رہے نا. یہ چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج کے دور کی پریکٹس نہیں. یہ الگ ایک ٹاپک ہے کہ ماڈرن سلیوری کی شکل کیا اختیار ہوئی ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، مگر ہم یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسلام جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا تھی، آپ کے سامنے جو پرابلمز تھیں آپ نے ان کا سولوشن پیش کیا، دا بیسٹ ہیومنلی پاسبل جو سوسائٹی آپ کے سامنے آ سکتی تھی وہ آئی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے کسی چیز کو مینڈیٹری ایسا کہا ہی نہیں ہے کہ آج ہمیں اسی طرح نماز جیسے نماز فرض ہے ایسے کسی کو غلام بنانا فرض ہو کہ بھئی کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ 5 وقت نماز نہ پڑھے، اسی طرح کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس 5-6 لونڈیاں نہ ہوں. ایسی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا کوئی انکریج کیا گیا ہے، فکو رقبہ. جی بلکہ حدیث سے پتا چلتا ہے بخاری شریف میں کہ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے گئے آپ کا کوئی بھی غلام نہیں تھا، کوئی بھی ملک یمین آپ کی نہیں تھی. بخاری شریف میں حدیث ہے. تو قرآن میں ہے وَكَاتِبُوهُ مِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا کہ ان میں اگر تم کوئی خیر اور بھلائی کے آثار دیکھو تو ان کو مکاتب بنا دو. مکاتب کا مطلب یہ کہ ان کو اتنی ایسی وہ آپشن دو کہ یہ اپنی غلامی کو خرید لیں اور آزاد ہو جائیں. بالکل بالکل. تو یعنی یہ سارے اعتراضات جو ہارش بھائی کو لگ رہا ہے کہ جی یہ 10% جو ہیں یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، بھئی ڈیفینڈیبل تو تب ہم اس کو سمجھیں نا کہ جب ہم اس کو غلط سمجھتے ہوں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. ہم نہ اس زمانے میں نہ اس زمانے میں کسی ریاست میں بھی اپنے قانون کے تحت جو وہ شعور سمجھتے ہیں کسی پر پابندی لگاتے ہی نہیں ہے کہ وہ کب شادی کرنا چاہتے ہیں. یہ اس سوسائٹی کے اوپر ہے. جب تک وہ کسی کو ہارم نہیں کر رہے، جب تک وہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہے، میوچل کانسنٹ کی بنیاد پر حلال طریقے اور اسٹیٹ کے جاری کردہ قانون کے مطابق جو رشتہ قائم ہو رہا ہے ہم اس رشتے کی عزت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو لہذا ڈیفینڈ وہ کریں جو ان چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایک ٹائم میں یہ چیز امریکہ میں اسٹیٹ آف میساچوسٹ میں پیرنٹل کنسنٹ کے ساتھ 14 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل. حضرت یہ منو سمرتی کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. میں یہاں کوٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک شنکر اچاریہ جی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ وشو کا کانسٹیٹیوشن ہے، یونیورسل کانسٹیٹیوشن. اس منو سمرتی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر لڑکی کی عمر 6 سے 8 سال کی بھی ہو نا، 6 سے 8 سال، اور یہاں تک لکھا ہے کہ ابھی ترون اوستھا یعنی وہ بالغ بھی نہ ہوئی ہو مگر فیملی کی نظر میں کوئی اچھا لڑکا آ جائے تو اس کا وواہ کر دو، اس کا وواہ کر دو. رخصتی بعد میں کرنا، وواہ پہلے کر دو. اس سے پتا چلا کہ 6 سے 8 سال کی عمر کے اندر اگر کوئی اچھی فیملی، اچھا لڑکا نظر آ رہا ہے، لوگ دیکھ لیتے ہیں، فورسی کرتے ہیں یار بچے کے لچھن اچھے ہیں تو بچہ اچھا نکلے گا اچھی فیملی سے، تو بھائی شادی کر دے، کوئی دقت نہیں، کیا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، سوری حدیث ہے، ایک حدیث بڑی امپورٹنٹ یاد رکھ. سنن نسائی کی یہ روایت ہے، بڑی مشہور ہے، آپ کو اس کا علم یقینی طور پہ ہوگا، ہماری آڈینس پہ لوگ جانتے ہیں. ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میرے بچپن میں میرے والد نے میری شادی کر دی تھی تو مجھے کیا حق ہے، میں اس کو نہیں قائم رکھوں؟
تو اللہ کے رسول نے کہا تیری زبردستی شادی ہوئی ہے, یہ فسخ ہو جائے, اس کو ختم کرو. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا پھر تمہارا کیا پلان ہے؟ تو کہتی نہیں اللہ کے رسول میں راضی ہوں, میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ شریعت مجھے کیا حق دیتی ہے. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. اس عورت نے کہا میں صرف یہ چیک کرنا چاہتی تھی کہ شریعت اسلامی مجھے حق کیا دیتی ہے, میں تو راضی ہوں. یعنی وہ سبق سکھا گئی کہ اسلام نے اگر کسی چیز کو آپشنل رکھا ہے تو وہ تمام اس بیس پر رکھا ہے کہ کسی کا حق نہیں مارا جائے, کسی سے زبردستی نہیں ہوگی, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. بہت شکریہ. چلیں جی ٹھیک ہے بھائی ہرش صاحب, بات واضح ہو گئی, چلیں آگے بڑھیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت